آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم پر درس جاری ہے۔ یعنی ابھی اس کے کچھ پہلو باوجود اختصار کے پھر بھی بیان کرنے والے بھی باقی ہیں، لیکن اس کی اب تلاوت کے بعد کچھ امور ایسے رہ گئے تھے پچھلے درسوں میں جن کے متعلق کچھ مزید مواد کا انتظار تھا، تو پہلے میں وہ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد اس آیت کے لیے باقی جو وقت ملے گا وہ تشریح ہوگی، اور پھر 15 منٹ سوال و جواب کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کل میں نے تفسیر قمی کے ایک حوالے کو اس لیے رد کر دیا تھا کہ اس میں جن کی طرف وہ روایت منسوب تھی وہ امام ان معنوں میں نہیں تھے جن معنوں میں ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی تمام ائمہ جو بعد میں شیعوں میں آئے ہیں وہ ائمہ خود صالح اور بزرگ تھے، ان کی صداقت اور صالحیت پر ہرگز کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ روایات وہ غلط ہوئی ہیں جو ان کی طرف منسوب ہو کر پھر آگے بغیر سلسلہ روایات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی، وہ ساری مشکوک روایات ہیں، کیونکہ شیعہ مسلک کے حق میں ایک عذر تراشا گیا ہے۔ لیکن ان ائمہ کی اپنی رائے اگر ثابت ہو جائے، قطعاً اس کے کہ پرانی روایات کیا گزری ہیں، تو اس کو ہمیں ضرور اہمیت دینی ہوگی۔ تفسیر قمی کے حوالے میں امام جعفر صادق کا ذکر ملا ہے کہ یہ جتنے بھی حوالے ہیں اس میں حضرت امام جعفر صادق صاحب کی طرف بات منسوب ہوئی ہے، اور اس پہلو سے ان کی رائے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ تفسیر قمی میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق صاحب ولادت 83 ہجری، وفات 148 ہجری۔ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر آخر تک جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ ضرور دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین مہدی کی مدد کریں گے۔ یہ نہ صرف یہ کہ بات بہت اہم اور عمدہ ہے، بلکہ اس کی بنا قرآن کریم پر ہے۔ وَإِذِ الرُّسُلُ أُقِّتَتْ کے متعلق یہ تفسیر ہے اصل میں، اور حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب ہے، اس لیے ان کی اپنی رائے کو جو تفسیر سے متعلق ہو یا اپنی تفسیر کو جو قرآن کریم کی آیات پر مبنی ہو، اس کو ہم کسی صورت میں بھی ثانوی حیثیت نہیں دے سکتے۔ امام باقر مجلسی کی روایت پر میں نے رد کر دیا تھا، امام باقر مجلسی کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اب وہاں سے حوالہ آ گیا ہے کہ امام باقر مجلسی نے جو بحار الانوار میں روایات لکھی ہیں وہ امام جعفر صادق کی طرف سے لکھی ہیں، اس لیے امام جعفر کے صادق کے مقام کو مرتبہ کو تو میں بیان کر چکا ہوں۔ جو ان کی رائے کے متعلق ہے کہ ان کا یہ خیال تھا یا ان کا یہ فیصلہ تھا، اس فیصلے پر کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، نہ انہوں نے حدیث کی طرف منسوخ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے غور و فکر کے بعد قرآن کریم اور احادیث سے استنباط کرتے ہوئے جو رائے قائم کی ہے وہ رائے اہم اور ضروری ہے، اس لیے یہ ان کی طرف سے امام جعفر صادق کی طرف سے ان روایات کو قبول کرنا ہوگا۔
اب روایت ان کی جو محمد باقر مجلسی نے جو حضرت امام جعفر کی روایت بیان کی ہے وہ اگلے صفحے پر ہے، یا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. اور یہ مروی ہے ایک ایسے شخص سے جس نے حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ بھی پایا اور اس کے بعد آنے والے امام کا زمانہ بھی پایا. ابو عبداللہ نام ہے ان کا غالباً. کہاں ہے نام؟ مفضل بن عمر. ٹھیک ہے، مفضل بن عمر ہے. اب یہ روایت سن لیجیے، بہت اہمیت رکھتی ہے. ہمارا سید مہدی علیہ السلام کعبہ سے ٹیک لگا کر کہے گا، اے لوگوں کے گروہ سنو، جو چاہتا ہو کہ وہ آدم اور شیش کو دیکھے سو دیکھے، وہ میں ہوں. سنو، جو چاہتا ہو کہ نوح اور اس کے بیٹے حام کی طرف دیکھے، وہ میں ہوں. سنو، جو چاہتا ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھے، بس میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں. سنو، جو موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے، بس میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں. سنو، جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ اور شمعون کو دیکھے، وہ مجھے دیکھے، میں ہی عیسیٰ اور شمعون ہوں. سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کو دیکھنا چاہتا ہے، سو میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین بھی ہوں. سنو، جو ائمہ کو دیکھنا چاہتا ہے جو حسین کی اولاد سے ہیں، سو وہ سب امام میں ہی ہوں. میری دعوت کو قبول کرو، کیونکہ میں تمہیں ایسی باتوں کی خبر دیتا ہوں جن کی تمہیں خبر دے دی گئی تھی اور جن کی تمہیں خبر نہیں دی گئی تھی. بعض ایسی باتیں جن کا تمہیں علم تھا اور بعض ایسی باتیں جو پہلے بیان نہیں کی گئی. اس میں جو ایک صرف الجھن پیدا ہو سکتی ہے وہ ہے کعبہ سے ٹیک لگا کر وہ کہے گا، لیکن یہ الگ بحث ہے کہ وہ امام مہدی کون ہے. کعبہ سے ٹیک لگانے والے ایک امام کو تو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی امام مہدی ظاہر ہوگا ان کے نزدیک اس کا یہ مقام ہے. اس امام مہدی کو یہ ثابت کرنا کہ وہ مسیح علیہ السلام ہے، وہ ہمارا فرض ہے. اور دوسرے استنباط سے ہم قطعی طور پر ثابت کر چکے ہیں، جیسا کہ چاند سورج گرہن کی حدیث سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے. بس یہ فیصلہ باقی رہے گا کہ وہ کون سا امام ہے. لیکن یہ فیصلہ خود امام جعفر صادق کر چکے ہیں کہ جو بھی ہوگا اس کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا. شہید کی جو گزشتہ آیات میں گزشتہ درسوں میں یہ بحث گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شہید کون ہوتا ہے. اس میں ایک من مات فی الطاعون المطون یہ بھی ذکر تھا. اس کی ایک تشریح میں نے پہلے درس میں کر دی تھی کہ اگر یہ عام ہے تو طاعون میں مرنے والا دراصل شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ خدا کا فرمان سچا تھا اور اپنی موت سے قرآن کریم کی صداقت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی شہادت دے دیتا ہے. اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سامنے نہیں تھے، وہ اب مرکز سے ملے ہیں، اور ان اقتباسات میں جو بحث ایک احمدی کے ذہن میں ابھرنی چاہیے وہ اٹھائی گئی ہے کہ وہ شخص، وہ احمدی جو طاعون میں مر جاتا ہے، مرتا رہا شاذ کے طور پر، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ شہید ان معنوں میں ہوگا جن معنوں میں ایک مومن شہید ہوا کرتا ہے؟ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے مل گئے ہیں، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر تیسرا مرتبہ شہید کا ہے. عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ جو شخص لڑائی میں مارا گیا یا ڈوب گیا یا وبا میں مر گیا،
مگر میں کہتا ہوں کہ اس پر اکتفا کرنا اور اسی حد تک اس کو محدود رکھنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ شہید اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے، اور کوئی زلزلہ اور حادثہ اس کو متغیر نہیں کر سکتا۔ بس شہید کی بحث میں جو حقیقت شہادت ہے اس پر حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ اقتباسات ہیں، اور اس کے علاوہ طاعون میں جو مسیح علیہ السلام کے حق میں ظاہر ہوا تھا، اس میں وہ شاذ احمدی جو مرتے تھے ان کے اوپر اس حدیث کی روشنی میں کیا روشنی پڑتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ شہید ہیں، تیسرے کہاں سے؟ اچھا، پہلا تو عام لوگوں کا معنی تھا، دوسرا مسیح علیہ السلام کا اپنا معنی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو شہید کہلاتے ہیں، وہ گویا خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شہید وہی نہیں ہوتا جو قتل ہو جائے، کسی لڑائی یا وبائی امراض میں مارا جائے، بلکہ یہ میں پڑھ چکا ہوں، بلکہ ایسا قوی الایمان انسان ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ ہو۔ اب تیسرا ہے، جو لوگ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ طاعونی موت تو عذاب الہی ہے۔ یہ ایک ایسی بحث کی طرف اشارہ ہے جس کا عام احمدیوں کو علم نہیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں طاعون نے گواہی دی، اور جب کہ کثرت سے دوسرے مارے جا رہے تھے، احمدیوں میں محض شاذ کے طور پر مارے گئے۔ ان شاذ میں ایسے بھی تھے جن کا عمل کمزور ہوگا یا کوئی ایمانی کمزوری ہوگی، اور کچھ ایسے بھی تھے جو لازماً ایک عام وبا میں کچھ نہ کچھ مرنے چاہیے تھے، ورنہ نشان اس شان کا نشان نہیں رہتا جو نشانوں کی ایک عمومی عادت ہے۔ نشانات کے متعلق یاد رکھیں کہ 100% اس طرح ظاہر و باہر دکھائی نہیں دیتے کہ کلیتاً اس کے خلاف کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ نشانات میں ہمیشہ ایک پردہ سا رہتا ہے، اور وہ پردہ ایمان والوں کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ بس یہ پہلو یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پردے کو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کی پردہ پوشی قرار دیا ہے۔ اگرچہ آپ کی پیشگوئی میں یہ تھا کہ کچھ لوگ ضرور مریں گے، لیکن باقیوں کے مقابل پر بہت کم۔ جو عذاب ہے اس میں کثرت سے لوگ مر رہے ہوں گے، اور جو خدا کے پردے کے نیچے مریں گے احمدی، وہ شاذ کے طور پر ہوں گے۔ ان کی ایمانی کمزوری بھی ممکن ہے اس کی وجہ، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو حادثاتی طور پر بہت زیادہ قریب رہنے کے نتیجے میں یا بعض اندرونی بیماریوں کی وجہ سے طاعون کی طرف مائل ہو چکے ہوں، اور وہ بھی طاعون میں مارے جائیں۔ بس ضروری نہیں کہ ان کو یہ قرار دیا جائے کہ وہ واقعتاً ذہنی ایمانی طور پر یا عملی طور پر بدکار تھے۔ اس لیے ان میں بعض وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا ایمانی قصور کوئی نہ ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اگر ان پر چسپاں کیا جائے تو یہ بات بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اخفاء کا پردہ بعض کمزوروں پر بھی ڈال دیا، اور ان کو شہید کہہ کر ان میں واقعتاً شہید یا اس پردے کے نیچے شہید ہونے والے اکٹھے مذکور ہو گئے۔ یہ بحث ہے جو دراصل پس منظر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر کا۔ اب میں آپ کی تحریر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جو لوگ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں، یہ غیر احمدی تھے۔ وہ کہتے تھے تم تو طاعون کو عذاب الہی کہہ رہے ہو، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت بیان کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں، جو لوگ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ طاعونی موت تو عذاب الہی ہے، لیکن جو حدیث میں آتا ہے اگر مومن ہو کر طاعون میں مر جاوے
تو شہادت ہے۔ وہ حدیث عمومی نہیں ہے۔ اگر شہادت کے معنوں میں لینی ہے تو پھر جو مومن ہو کر تعاون میں مر جائے گا وہ شہادت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہر مومن کی پردہ پوشی کی ہے۔ جو میں نے واقعہ پہلے بیان کیا ہے یہ ہے پردہ پوشی۔ کثرت سے اگر مرنے لگیں تو شہادت نہ رہے گی، پھر تو عذاب ہو جائے گا۔ شہادت کا حکم شاذ کے اندر ہے، کثرت کافروں پر ہوتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو انکار کرنے والے اور انکار میں آگے بڑھنے والوں کو بعض دفعہ اس طرح صفا کر دیا گیا کہ بستیاں ان سے خالی ہو گئیں۔ یہ عذاب الہی تھا۔ اس پر اس حدیث کا یہ اطلاق ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ شہید اللہ کے نزدیک گویا کہ ایک مقام شہادت حاصل کرنے والے ہیں، کیونکہ عام طور پر کثرت سے مرنا عذاب الہی کی علامت ہے، نہ کہ شہادت کی علامت ہے۔ شہادت کا اطلاق شاذ پر ہوگا، اور وہ شاذ وہ احمدی تھے جو طاعون کے دنوں میں مر گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نہایت ہی لطیف معنی کیا اس حدیث کا کہ اللہ نے ان کی پردہ پوشی فرما دی ہے۔ ہمیشہ کا اپنا اعلان یہ تھا کہ جن کا ایمان کمزور ہو وہ بھی میرے گھر میں نہیں ہے، لیکن بعض بغیر ایمان کی کمزوری کے بھی مرنے تھے، ان کے ساتھ ان کو ملا دیا اور یہ ان کی پردہ پوشی ہو گئی۔ واضح ہو گیا مضمون پورا؟ ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تعلق میں بعض احادیث میں پھر اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث وہ ہے جو بات کی بحث میں پہلے آنی چاہیے تھی، اور میں ہمیشہ اس کو بیان کیا کرتا ہوں، لیکن کاغذات میں یہ نظر سے اوجھل ہو گئی تھی، میں اس سے اب شروع کرتا ہوں۔ خبردار رہو کہ عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگا۔ خوب سن لو کہ وہ میرے بعد امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ ضرور دجال کو قتل کرے گا، صلیب کو پاش پاش کر دے گا اور جزیہ ختم کر دے گا، یعنی جزیے کا مضمون اور ضرورت نہیں رہے گی، یعنی جنگ کی صورت میں جو ہوا کرتا ہے۔ اس وقت میں جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھو جسے بھی ان سے ملاقات کا شرف ہو وہ انہیں میرا سلام ضرور پہنچائے۔ یہ حدیث ہے جو طبرانی الاوسط والصغیر سے لی گئی ہے۔ اس کی روایت پر جو بھی پہلے علماء گزرے ہیں انہوں نے یہ بحث نہیں اٹھائی کہ یہ حدیث کمزور ہے، لیکن اس سے استنباط کیے گئے ہیں۔ بس اس کی روایات کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔ یہ مضمون اپنی ذات میں ایسا ہے جو بالکل کھلم کھلا ظاہر و باہر پورا ہو چکا ہے کہ مسیح موعود اللہ کے فضل کے ساتھ تشریف لائے، یعنی عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ بس لا نبی آبادی کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ میرے بعد اس وقت تک جب تک مسیح موعود ظاہر نہ ہو جائے اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اس معنی کو غیر احمدی علماء تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد پرانا عیسیٰ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی نبوت سلب نہیں ہو سکتی، اس لیے پھنس گئے ہیں، اس میں بے اختیار ہو گئے ہیں۔ وہ اس حدیث کو لازماً تسلیم کریں گے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی رسول نہیں۔ یہاں ہم دونوں متفق ہو گئے۔ اب ہمارا کام ہے یہ ثابت کرنا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ نہیں چڑھا ہوا، چڑھا ہی نہیں تو اترے گا کیسے؟ اس لیے جو بھی عیسیٰ کا دعوے دار ہوگا وہی یہ شخص ہے، اور لا نبی آبادی کی یہ تشریح سب کو مسلم ہو گئی۔ آج چونکہ سوال جو آپ کی مجلس میں ہونی ہے، اس لیے اب میں جس حد تک ممکن ہوا خاتم کے بعد دوسرے معنی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جب سوال و جواب کا وقت آئے گا اس وقت مجھے بتا دیں۔
جی کیا یہ اچھا معاف کرنا. یہ حدیث ابھی آنی ہے اس میں. ایک اہم حدیث جو خاتم النبیین آیت کی تشریح میں پیش کرنے کی جاتی ہے ہماری طرف سے، اس کے حوالے کا انتظار تھا، وہ آ گیا ہے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سنن ابن ماجہ میں درج ہے. اس لیے یہ حدیث اپنی ذات میں قوی اور مضبوط حدیث ہے، اور اس حدیث کو پرانے علماء نے رد نہیں کیا، بلکہ اس کو قبول کرتے ہوئے یہ بحث اٹھائی ہے کہ خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نبی کیسے ہو گیا. سمجھ گئے مطلب؟ اب آپ کا ارشاد، آیت خاتم النبیین 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی. اس کے نزول کے تقریباً 4 سال بعد 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی 9 عمری میں وفات ہو گئی. باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیت خاتم النبیین کا مفہوم ہر دوسرے انسان سے بہتر سمجھتے تھے، آپ نے اپنے 9 عمر بچے کی وفات پر فرمایا، لو عاشا ابراہیم لکانا صدیقا نبیہ، اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی بن جاتا. اب اس حدیث پر جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ الفاظ ہیں. اس میں مختلف الفاظ سے بھی بعض دوسری حدیثیں ملتی ہیں، مگر ہر جگہ نبی ہی قرار دیا گیا ہے. میرے نزدیک یہ بنیادی الفاظ یہی سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر رہتا تو نبی ہو جاتا. اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے جو ملا علی قاری کا حوالہ ہم دیا کرتے ہیں وہ یہ حوالہ ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے، بعض بے وقوفوں نے یہ خیال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مارا ہے ابراہیم کو کہ کہیں نبی نہ بن جائے. گویا کہ نبی کا بننا اپنے اختیار میں ہوا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مر گیا یہ کہ کہیں بڑا ہو کے نبی نہ مر جاتا. یہ نہایت ہی جاہلانہ استدلال ہے. اس کے متعلق حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ، یہ موضوعات کبیر صفحہ 58، یہ پتہ حوالہ نیچے ہے، موضوعات کبیر صفحہ 58 59، مطبع مجتبائی 1315 ہجری میں اجتماع ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، اور اسی طرح حضرت عمر کے متعلق بھی کہتے ہیں، یہ روایت آتی ہے کہ اگر عمر نبی ہو جاتا تو حضرت کے متبعین میں سے ہوتے. بس یہ قول خاتم النبیین کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو. یا عیسیٰ کا معاملہ تو صاف ہو گیا، وہ تو آپ کی امت میں سے نہیں ہے. 2 شرطیں بیان کی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت سے نہ ہو. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی موت حائل نہیں ہوئی. اس کی موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ مرتا تو خود بخود نبی ہو جاتا. یہ مراد ہے کہ اگر یہ نہ مرتا، خدا کی تقدیر اس کو نہ مارتی، تو اس کا نبی ہونا خاتم النبیین کے منافی نہ ہوتا. یہ مراد ہے.
اس لیے منافی نہ ہوتا کہ خاتم النبیین کے تابع اس کی امت میں سے ایسے شخص کا نبی بننا جو اس کی شریعت پر ہو اور اس کی امت کا تربیت یافتہ اس کا غلام ہو۔ یہ بات عادت خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے۔ اب خاتم مختلف معانی میں استعمال ہوئے ہے۔ ان معنوں میں کہ آپ کی شریعت آخری ہے اور قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی، مگر غیر تشریعی تابع محمدی امتی نبوت کا امکان ختم نہیں ہوا جو آپ کی وساطت اور آپ ہی کے فیض سے جاری ہو اور آپ ہی کی مہر تصدیق اس پر ثبت ہو۔ یہ میری جو جلسہ سالانہ والی تقریر تھی فیضان ختم نبوت، اس میں حوالے آ چکے ہیں سارے۔ جی ہاں اس میں بھی ہیں، تو میں سر دست اس میں سے بعض چن کے بیان کروں گا، کیونکہ اس کی ساری تفصیلی بحث میں اگر ہم پڑھیں گے تو یہ پھر سارا رمضان ہی اس بحث میں گزر جائے گا۔ ایک اہم حوالہ حضرت سید ولی اللہ شاہ محدث دہلوی کا ہے، جو ہندوستان میں غیر معمولی اثر رکھتے ہیں، اور ان کی ولایت اور ان کے علم کے اوپر کوئی ملا زبان نہیں کھول سکتا۔ تفہیمات الہیہ، اب کتاب کا نام بھی تفہیمات الہیہ ہے، ایسی تفہیمات جو اللہ کے اذن سے اور اللہ کے خاص فضل سے آپ کو نصیب ہوئیں۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی ختم ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی ختم ہو گئے، یعنی آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس کو خدا تعالیٰ شریعت دے کر لوگوں کی طرف مبعوث کرے۔ یہ معنی ہے۔ تفہیمات الہیہ جز 2 صفحہ 58، مطبع حیدری، مطبوعہ 1387 ہجری 1967 عیسوی، مطبوعہ اکادمیہ الشاہ ولی اللہ الدہلوی حیدرآباد۔ تو یہ آج کل کے زمانے میں شائع ہونے والی وہ کتاب ہے جس کا حوالہ بڑی قطعیت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ شرعی نبوت ختم ہوئی ہے، نہ کہ غیر شرعی۔ اب حضرت صوفی شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی المتوفیٰ 638 یا 638 ہے نا، یہ حوالہ ہے جو میں سمجھتا ہوں خاص طور پر آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ حضرت ابن شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے درود شریف کی دعا کے ذریعے اپنی آل کو مرتبہ میں انبیاء سے ملا دیا، اور حضرت ابراہیم سے بڑھ کر آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی۔ دو باتوں کا جواب اس میں آ گیا ہے جو بعض دنوں کو میں کھٹکتی رہی ہیں۔ ایک کہ ابراہیم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور امامت بخشی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ درود شریف میں یہ حوالہ دے کر اپنی امت کے بزرگوں اور صلحاء کو ان سے ملا دیا جو حضرت ابراہیم سے فیض پا کر درجات امامت یا نبوت تک پہنچے۔ لیکن حضرت ابراہیم پر ایک ایسی فضیلت عطا کر دی جو ابراہیم کو نہیں تھی۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی، جبکہ ابراہیم کی شریعت موسیٰ کے وقت ہی ختم منسوخ ہو چکی تھی۔ یعنی جو کچھ بھی اس میں تھا ہمیں علم نہیں، ممکن ہے وہ منسوخ ان معنوں میں نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ سارے امور جو شریعت میں تھے وہ تورات میں بھی داخل ہو گئے ہوں، لیکن ان معنوں میں منسوخ کہ اب اس کے حوالے کی ضرورت نہ رہی۔ اس کے بعد جو بھی حوالے چلے وہ موسوی شریعت کے حوالے چلے ہیں۔
تو شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی، یہ ہے اصل بنیادی معنی ابن عربی کا۔ مولانا روم، مولانا جلال الدین رومی۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک اور اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الخیر الکثیر میں آپ نے فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل طور پر بلا واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پانے والا ہو۔ کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل طور پر بلا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ دو امور ہیں جن کی حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار وضاحت فرمائی ہے کہ مجھے مستقل نبی ان معنوں میں نہ کہو کہ گویا میں از خود نبی بن گیا ہوں، یعنی میں اپنے روحانی صلاحیتوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے براہ راست مجھے چنا ہے، یہ مراد ہے جو مستقل کا انکار ہے۔ اور یہ بات پیغامیوں سے بحث میں بھی بہت کام آنے والی ہے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کا انکار ان حوالوں سے کرتے ہیں جہاں مستقل نبوت کا انکار ہے۔ یہ مستقل نبوت ہے جس کا معنی شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، اور بین ہی یہی معنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ عبدالرحیف فنگی وغیرہ یہ سارے حوالے میں پہلے دے چکا ہوں، یہ بھی دے چکا ہوں، مگر یہ میں چھوڑ رہا ہوں طوالت کے خوف سے۔ لیکن بعض اہم حوالے جو اس زمانے میں احمدیوں کو ازبر ہونے چاہیے، وہ ان میں سے ایک یہ مولانا محمد قاسم صاحب کا حوالہ بھی ہے، جو دیوبند کے بانی مبانی ہیں، اور دیوبندی ان کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتے، مگر ان کے حوالوں کو نظر انداز کر کے مسیح موعود علیہ السلام پر زبان درازی کرتے ہیں۔ جو باتیں قاسم نانوتوی نے کہیں، اگر وہی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہیں تو حضرت مسیح موعود پر زبان دراز کرتے ہیں اور قاسم نانوتوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ثابت کروں گا کہ وہی باتیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کی، اس لیے نام سے مسیح موعود کا رکھ کے بیہودہ سرائی کریں، پہنچے گی مولانا قاسم نانوتوی کو بھی، وہ ان کے شر سے بچیں گے نہیں۔ فرماتے ہیں ذل اور اصل میں تساوی بھی ہو تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہتے ہیں دیکھو ذل تو ویسے ہی ہوتا ہے، یہ برابری ہو گئی، اور اس پر بڑی بیہودہ سرائی کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں ذل تو بالکل وہی ہوتا ہے، شیشے میں دیکھو بین ہی وہی چیز نظر آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے یہ لکھا، افضلیت ذل اور اصل میں تساوی بھی ہو، بالکل ایک جیسے بھی ہوں تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ افضلیت بوجہ اصلیت پھر بھی ادھر خاتم النبیین کی طرف ہی رہے گی۔ یعنی محمد رسول اللہ کا عکس بنانا، جتنا صاف و شفاف دل کا شیشہ ہوگا اتنا ہی صاف و شفاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے۔ تو ذل جتنا مساوی ہوگا، مرتبہ تو اس کا ہی ہوگا جس کا ذل ہے، نہ کہ ذل کا مرتبہ۔ تو کیسا عمدہ نقطہ ہے جو یہی مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تو ان لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ سن لیجیے، میں اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے، جو اس کے چراغ سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ اب گالیاں دے کے دیکھیں مسیح موعود کو، ساری قاسم نانوتوی صاحب کو پہنچے گی، یعنی اس کا ذل ہے اور اسی کے ذریعے سے ہے اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیض یاب ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ 324، روحانی خزائن جلد 23 اور صفحہ 340۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شرف
مجھے محض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا، اس سے پہلے امتی کے حوالے گزر چکے ہیں، یہ امتی ہو کر اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے تو یہ اسلام کے خلاف نہیں، بشرطی کہ نئی شریعت کا دعوے دار نہ ہو۔ یہ دو شرطیں بتمام و کمال حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں ملتی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ نہ پاتا، کیونکہ اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ تجلیت الہیہ، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 411 سے لیا گیا۔ اب آپ دیکھ لیں، جو اس سے پہلے میں علماء کے بزرگوں کے حوالے پڑھ چکا ہوں، پرانے بزرگوں سے لے کر اب تک بین یہی بات وہ کہتے ہیں اور کافر نہیں ہوتے۔ اور جب وہی بات حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تو ان علماء کے کیا میں کہوں، اب رمضان کا مہینے چھوڑ دیتے ہیں، ان علماء کے نزدیک مسیح علیہ السلام یہ کچھ وہ کچھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں صرف اس نبوت کا دروازہ بند ہے جو احکام شریعت جدیدہ ساتھ رکھتی ہو۔ پہلے سب بزرگوں نے یہی بات کہی ہے، یہ ایسا دعویٰ ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے الگ ہو کر دعویٰ کیا جائے۔ لیکن ایسا شخص جو ایک طرف اس کو خدا تعالیٰ اس کی وحی میں امتی بھی قرار دیتا ہے اور پھر دوسری طرف اس کا نام نبی بھی رکھتا ہے، یہ دعویٰ قرآن شریف کے احکام کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہ نبوت باعث امتی ہونے کے دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے، کوئی مستقل نبوت نہیں۔ اب جہاں بھی مستقل نبوت کا انکار ہے، ان معنوں میں انکار ہے، اور بہت سے غیر مباح اچھالتے پھرتے ہیں لفظ مستقل کو۔ ہر جگہ حضرت مسیح علیہ وسلم نے خود تشریح فرمائی ہے، اس پر غور نہیں کرتے کہ مستقل کے کن معنوں میں انکار کر رہے ہیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب نہ ہو، آپ کا امتی نہ ہو، آپ کی شریعت کا 100% تابع فرمان نہ ہو، وہ مستقل نبی ہے۔ اور ایسے نبی کے طور پر آپ کہتے ہیں میں ہرگز مستقل نبی نہیں ہوں۔ باقی یہی حضرت السلام کے اور بہت سے حوالے ہیں، یہاں میں ان کی تکرار نہیں کرتا ہوں کہ مضمون سارا ان میں بیان ہو گیا ہے۔ تمام حوالے بہت ہی عظیم الشان حوالے ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے باقیوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ شعروں میں آپ نے یہ مضمون آخر میں کہہ دیتا ہوں، شعر تو جلدی یاد ہو جاتے ہیں لوگوں کو، عبارتیں یا مشکل سے یاد ہوتی ہیں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ وہ یار لامکانی، وہ دل بر نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ وہ جس نے حق دکھایا وہ ماہ لقا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، میں وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی بدزبانی کرے گا اس کی بدزبانی اللہ تعالیٰ اس پر اٹھائے گا۔ اب زمانی طور پر جو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر زور دیتے ہیں، ان کے متعلق بعض اہم حوالے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی 561 ہجری۔ حضرت عبدالقادر صاحب جیلانی
کہ مرشد طریقت اور پیر خرقہ حضرت ابو سعید مبارک ابن علی مخزومی وفات 513 کا یہ حوالہ ہے۔ اس کا حوالہ جو تحفہ مرسلہ شریف یہ بے احتیاط حوالہ ہے، اس کے اصل حوالہ منگوانا چاہیے۔ کائنات میں آخری مرتبہ انسان کا ہے، جب وہ عروج پاتا ہے تو اس میں تمام مراتب مذکورہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں عارفانہ کلام خود بول رہا ہے، کتنا واضح کلام ہے۔ آخری مرتبہ انسان کا ہے، جب وہ عروج پاتا ہے تو اس میں تمام مراتب مذکورہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ اور عروج کمالات اور سب مراتب کا پھیلاؤ کامل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا عروج دو پہلو سے، ایک یہ کہ انسانیت آپ پر آ کر کامل ہوئی ہے، اور اس کامل انسان نے روحانیت میں جو مدارج طے کیے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ بس اس پہلو سے آپ ہی ہیں جو خاتم النبیین بنتے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن علی حسین، یہ ابو عبداللہ کا حوالہ میں اس وقت کنفیوز کر رہا تھا دوسرے سے۔ الحکیم الترمذی متوفی 308 ہجری۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کی تعویل یہ ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی، یہ علماء جہلاء یہی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پرانا عیسیٰ اس لیے آ سکتا ہے کہ وہ مبعوث ہونے کے لحاظ سے آخری نہیں ہے، مبعوث ہونے کے لحاظ سے آخری صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بحث کو اٹھاتے ہوئے حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین 308 ہجری، اتنا پرانی بات، اس میں یہ گمان یہ فرما رہے ہیں، یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کی تعویل یہ ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے، اور اس میں کون سی علمی بات ہے؟ یہ تو احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ اتنے پرانے بزرگ کس طرح علماء کے سامنے ہی بالکل شیروں کی طرح گرج رہے ہیں کہ تم جاہلوں اور بیوقوفوں کی یہ تعویل کر رکھی ہے کہ بعثت کے لحاظ سے آخری۔ تو اس میں شان کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں بعثت کے لحاظ سے آخری ہونے میں ہرگز کوئی شان نہیں ہے، کوئی علمی بات ہے، یہ صرف یہ کیا کہ اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ اور آخر پر وقت ختم ہو رہا ہے، 6 سوالات کا شروع ہونے والا ہے، ابھی نہیں؟ اچھا ابھی ٹھیک ہے، ہو جائے گا پورا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی بات پہلے گزری تھی۔ اب یہ جو عوام جہلاء کون لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے، جو صحیح علماء ہیں اونچے درجے کے، ان کو اس زمانے سے لے کر آج تک یہی خیال رہا ہے، یعنی اب تو جھگڑے نے اور صورت اختیار کر لی، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے زمانے تک ان بزرگ علماء کا وہی خیال رہا ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں عوام کے خیال میں، وہ اس نے کہا تھا جہلاء کا خیال ہے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بعین معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، یعنی نبوت حاصل کرنے کے اعتبار سے آپ کا زمانہ سب سے بعد اور آپ آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم پر یہ ایک تبصرہ ہے، علماء غور کر لیں۔ آیت خاتم النبیین پر تبصرہ ہے کہ ان معنوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کی آیت غلط ہو جائے گی اگر تم یہ معنی کرو گے۔
پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے، ہاں اگر اس وصف کو اور صاف مدح سے نہ کہیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ مذمت قرار دو کہ یہ آیت آپ کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، تو پھر جو چاہو بولتے پھرو۔ اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ اب بتائیں علماء، وہ اس آیت کے وہ معنی لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کے معنی ہوں گے، یا وہ معنی لیں گے جو مدح کے معنی ہیں؟ اور جو مدح کے معنی ہیں ان میں ان کے امام اور ہمارے حضرت محمد مسیح موعود علیہ السلام کی تشریحات بین ہی وہی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسیح صاحب گالی دیں اور اپنے امام کے خلاف زبان نہ دراز کریں۔ اور اب سنیے، یہ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے، جو خاتم النبیین کا معنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم پر روشن فرمایا، کہتے ہیں اس معنی کی وجہ سے تم غیر مسلم ہو گئے۔ ان کے امام کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی، بس ان سب کو غیر مسلم قرار دے رہے۔ اگر اہل اسلام میں ہوتے تو یہ معنی نہ کرتے جو مذمت کا معنی ہے، اور واقعتاً ٹھیک ہے، اہل اسلام میں سے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مذمت کا معنی یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ بس یہ جو قوانین ہیں آج کل کے بنے ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کے خیال سے یا الزام کے نتیجے میں گردن زدنی قرار دیے جا رہے ہیں، محمد قاسم صاحب نانوتوی کے فتویٰ کے مطابق یہ سب سے زیادہ ان مولانوں پر اور ان لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے بات۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو پھانسیاں دو، کیونکہ آپ کے امام کا فیصلہ ہے کہ تم اہل اسلام نہیں رہے، اور تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس لیے اہل اسلام نہیں رہے۔ اس لیے حتیٰ رسول کا مقدمہ ان لوگوں پر چلنا چاہیے اور ان کو سر عام پھانسی دینی چاہیے، مگر پاکستان میں رہ کون جائے گا؟ وہی رہ جائیں گے جن کو یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، اور وہی رہ جائیں گے جو پاکستان کے بنانے میں مددگار تھے قائد اعظم۔ بظاہر پاکستان چھوٹا ہو جائے گا اور بہت بڑا ہو جائے گا۔ ایک اور حوالہ مولانا قاسم نانوتوی کا، ایک اور حوالہ مولانا قاسم نانوتوی کا، یہ سارے انہی معنوں میں ہیں، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں ان کو۔ آخر پر حضرت مسیح علیہ السلام کا چشمہ مسیح روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 389 کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزار سلام اپنے افاضے کی روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے، اپنے افاضے کی روح سے تمام انبیاء پر سبقت لے گئے، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا، اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں، کیوں کوئی ان میں زندگی نہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ فیضان تھے مگر ختم ہو گئے، اب وہ چشمے بند ہو گئے ہیں۔ اس لیے باوجود آپ کے اس فیضان کے، اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، وہ پرانے فیضان کو جاری کرنے والا ہوگا، بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا ہے۔ اب ادنا انسان آپ کی عاجزی ہے، ورنہ اتنا بلند مرتبہ انسان بنایا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ درس میں نے حضرت مسیح السلام خطبات میں حضرت السلام کے بعض اقتباس پڑھے تھے، وہ پڑھتے ہوئے بھی میرا دل لرز رہا تھا کہ بعض
احمدی عام وہ سمجھیں گے تو ہم تو مارے گئے. روزے سے ایسی محبت، ایسا عشق، جان جا رہی ہے مگر روزہ نہیں چھوڑا جاتا. رمضان کے آنے کا ایسا انتظار، رمضان کے جانے کا ایسا غم. بکثرت اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھو تو اس کے مطابق آپ پورے نہیں اتریں گے. میں بھی اس کے مطابق ہرگز پورا نہیں اترتا. تو یہ اس وجہ سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام بہت بالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ستاروں کی تشریح دی تھی، مثال دی تھی، اس کے مطابق اپنے روحانی طور پر اتنی ترقی فرمائی ہے کہ آپ کو دیکھ کر بھی دل لرزتا ہے. اب اس بات کو یاد رکھیں، کوشش کرنا اور آپ کی مطابقت کرنا فرض ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت فرض ہے تو جو آپ کے پیچھے چلا اس کی مطابقت بھی فرض ہے. لیکن یہ خیال کر لینا کہ مجھے ابھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا، ابھی میرا مقام وہ نہیں پہنچا، روز برہ میں اپنی کمزوریاں دیکھتا ہوں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس سے احتیاط کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کوشش کو مزید جاری کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے. کیونکہ وہ مقام اور مرتبہ جو مسیح موعود علیہ السلام اپنا بیان کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں اس زمانے میں دنیا کا کوئی بہترین ایتھلیٹ اپنا تجربہ بیان کر رہا ہو. اب دنیا کے بہترین ایتھلیٹ کے نیچے ساری دنیا کے جوان پڑے ہوئے ہیں. ان میں کمزور بھی ہیں، ان میں تھوڑا دوڑنے والے بھی ہیں. آج کل پارک میں جا کے دیکھیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، مگر ان کو انگلستان کے ایتھلیٹ سے بھی کوئی نسبت نہیں. وہ گویا کوسوں سے آگے نکلا ہوا ہے. اور ایسے ایتھلیٹس ہر ملک میں موجود ہیں جو اپنے وطن کی شان ہیں. اب ان کو دیکھ کر کہ عامت الناس کلیتاً مایوس ہو جائیں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ او ہو یہ ہے اصل جو آگے بڑھ رہا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو اس کے مقابل پر قدم قدم ٹھوکر کھانے والے لوگ ہیں. تو مایوسی کا کوئی سوال نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے ان حوالوں کو اس طرح پڑھیں کہ آپ اس زمانے میں سب سے بلند مقام اور مرتبہ پانے والے ہیں، اور یہ آپ کی کیفیات ہیں. اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ فرض ہے امام کا کہ اپنی ان کیفیات کو بتائے تاکہ وہ نمونے کے طور پر سامنے سیٹ ہو جائیں. اسی لیے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقامات بنائے جن کے عام آدمی جو ہوش و حواس میں ہو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں ان باتوں کو پا سکتا ہوں. بس ان خطبات سے مجھے بعض دفعہ خیال آتا رہا کہ لوگ گھبرا نہ جائیں، کیونکہ آج کل یہ درس شاید خطبات سے بھی زیادہ لوگ سن رہے ہوں. اس لیے میں ان کو بتاتا ہوں کہ گھبرائیں نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے خاص مرتبہ کو پیش نظر رکھیں اور کوشش کریں پیروی کی جس حد تک ممکن ہے. مگر برسوں لگیں گے اس پیروی کے بعد اس احساس میں کہ ہم نے واقعتاً کچھ پا بھی لیا ہے. اور پھر بھی ابھی آپ صالحین ہی میں شمار ہو رہے ہوں گے، یا ابھی صالحین میں شمار ہونے میں کچھ عرصہ باقی ہوگا. سمجھ گئے ہیں بات کو؟ اس لیے ڈرنا نہیں مگر پیروی نہیں چھوڑنی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور زینت کے جملہ انبیاء میں آپ نے ایک مقام زینت حاصل کیا ہے، اور خاتم کا یہ معنی بھی پرانے بزرگوں نے کر رکھا ہے. اور اس کو جب مسیح علیہ السلام پیش کرتے ہیں تو پھر وہی بیہودہ لفظ سرائی. حضرت امام محمد بن عبد الباقی زرقانی متوفی ہے نا، یہ متوفا ہے، متوفا. میں پہلے متوفی پڑھتا رہا ہوں کبھی کبھی، کل ایک دفعہ پڑھا تھا. متوفی سے میں سمجھا مرنے والا، لیکن متوفا جس کو مارا گیا. تو ابھی پڑھتے ہوئے خیال ہے متوفا ہونا چاہیے تھا. میں ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ لوگوں نے ٹوکا نہیں مجھے. امام محمد بن عبد الباقی زرقانی متوفا 1122 1710، اور ابن عساکر دونوں کا قول ہے. خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی ظاہری اور روحانی بناوٹ اور اخلاق میں سب سے زیادہ حسین ہیں، کیونکہ آپ نبیوں کا حسن و جمال ہیں. یعنی نبی حسن پکڑتا ہے تو آپ کی پیروی سے پکڑتا ہے. وہ صفات جو آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں، جہاں تھوڑی تھوڑی نبیوں کے چہروں پر دکھائی دیتی ہیں، وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. اس انگشتری کے مانند جس سے زینت اور تجمل حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جو انگوٹھیاں پہن کر اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بناتی ہیں، وہ انگوٹھی اگر اتار دی جائے تو ہاتھ بچے بچے خالی خالی دکھائی دیتے ہیں. تو انبیاء نے گویا محمد رسول اللہ کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اور ان سے ان کے ہاتھ زینت پا رہے ہیں. چلیں یہ لکھ لیں پھر. اب یہ سلسلہ ایک دن سوال بھی چلے گا، 2 دن چلتے جائیں. جو ختم ہوگا تو پھر اگلی باتیں شروع ہوں گی. بعض باتوں کو میں نے وعدہ کیا تھا، وہ حوالے آ بھی گئے ہیں وہاں سے، لیکن وہ اس درس کے اختتام پر اگلی آیات کے درس سے پہلے درمیان میں ہم وہ باتیں بیان کر دیں گے. یہ اٹھا لیں گے. آئیے جی رشید صاحب میدان میں آ جائیں. ارے ابھی ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر معاف کر، ابھی لوگوں کو موقع دیں. پہلے معاشرہ حیات صاحب بھی موجود ہیں، بشیر حیات صاحب فرمائیے. پچھلے سال تو میں نے بند رکھے تھے ان کے سوالات، آج دیکھتے ہیں کوئی شاید کوئی اصلاح ہو کوئی ہو. السلام علیکم. فرمائیے. وعلیکم السلام. حضور ایک جہاد کے بارے میں سوال کر آگے آ جاؤ. میرے سوال کے جواب میں جو آپ نے ایک حدیث بیان کی ہے اس میں کافی حد تک اس کا جواب آ گیا، لیکن تھوڑی سی مزید وضاحت چاہیے. ذرا نیچے ہو کے بات کرو تاکہ مجھے بھی بات پہنچے. حضور کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ مستقبل میں کبھی جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی طرف سے جسمانی جہاد کا بھی حکم ہو؟ یہ امکان تو مسیح السلام نے خود بیان فرمایا ہوا ہے کہ حالات اگر بدل جائیں تو اور تلوار مسلمان کے مذہب کے خلاف اٹھائی جائے تو عین ممکن ہے کہ اس وقت کے امام کو اللہ تعالیٰ تلوار کے جہاد کی بھی اجازت دے دے. یہ خود حضرت مسیح السلام نے لکھا ہوا ہے. اب کون ہے اور؟ ہاں فرمائیے آپ کے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور قرآن پاک کی آیت سورہ نساء کی آیات جو ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الَّذِینَ رسولہ من یطع اللہ والرسول فَأُولَٰئِکَ هُمُ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. دیکھیں اس کا ترجمہ بار بار یہاں کر چکا ہوں، اب ترجمہ نہ دہرائیں، سوال کریں. سوال یہ ہے کہ اس کی روح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے آئندہ زمانے میں؟ ان آیات کی شرائط کو پورا کرنے والا آ سکتا ہے اگر خدا اسے بنا دے. سمجھیں؟ نبی کوئی کسبی معاملہ نہیں ہے، یہ وحی معاملہ ہے، اور حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمایا کرتا ہے. بس اگر آئندہ بین ہی ان آیات کی شرائط کو اس طرح پورا کرنے والا کوئی شخص پیدا ہو جو اول درجہ نبوت کا انعام پانے کا مستحق ٹھہرے، اگر ضرورت زمانہ کا تقاضا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا. آگے. یہ جو شرطیں ہیں نا اگر کی، یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ سلسلے کے لٹریچر میں بعض جگہ یہ بھی کسی کو ملے گا کہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بنایا گیا ہے اور نہیں. اور ان معنوں میں غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں کہ گویا آپ ہی خاتم بنے. وہ زمانی لحاظ سے مانتے ہیں نا، جو کہتے ہیں زمانی لحاظ سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ کی خاتمِ چین کی مسیح موت پر ڈال دی۔ اس کا جواب میں دے رہا ہوں، اصولاً علمی طور پر اس آیت کا یہی ترجمہ ہمیں تسلیم ہے اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے نزدیک ایسا شخص ہو اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اس کو حاصل ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ شک آئیں 100 بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، اگلا آپ بتائیں۔ چودھری رشید صاحب آپ کی باری ہے۔ اوہو، چودھری رشید صاحب ذرا ٹھہرے ایک منٹ، ایک ادھر بھی ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ آپ دونوں کا انتظار لوگ خوش ہونے کی خاطر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، اصل درس کا مزہ بھول جاتے ہیں اور آپ کے لطیفوں کے مزے اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم احمد قریشی، حضور کل بھی اور آج بھی درس میں لانوی آبادی کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے امت مسلمہ کے جو تمام علماء ہیں شروع سے حضرت معین ابن عربی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک ہر ایک جماعت کے جو تشریح ہے خاتم النبیین اس کے قائل رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا عقیدہ بگڑتا گیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد زمانے میں بھی کب اور کس سٹیج پہ یہ عرض عقیدہ کر رہا ہوں، تدریجاً یہ خیال پھیلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہیں، اور نزول کی احادیث سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں ظاہری جسمانی نزول مراد ہے، اور یہ بات بھول گئے کہ لفظ نزول قرآن کریم میں تمام انبیاء میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے حق میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ نقطہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی ٹھوکریں لگی ہیں۔ لفظ نزول کا ظاہری معنی لے لیا گیا اور قرآن کی طرف توجہ کر کے یہ نہیں معلوم کیا کہ انبیاء میں سے کسی کے لیے قرآن کریم نے لفظ نزول استعمال کیا ہے۔ اگر وہ یہ کرتے تو ان کو صاف دکھائی دیتا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک بھی نبی نہیں ہے جس کے متعلق قرآن نے لفظ نزول استعمال فرمایا ہو، اور آپ کا نزول ہمارے سامنے ہے۔ یہ شروع سے ہی رسول اللہ کے بعد سے غلط ہے۔ شروع سے جب سے رسول بنے ہیں نزول کا لفظ سوائے محمد رسول اللہ کے اور کسی کے لیے استعمال ہے، اور آپ کا نزول ہمارے سامنے ہے کیسے ہوا ہے۔ بس نزول روحانی مراتب میں سب سے آگے بڑھنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہو۔ اس کی بکثرت مثالیں میں دے چکا ہوں۔ اب قرآن کریم نے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نزول کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے امام کے لیے لفظ نزول استعمال فرمایا، اپنے حوالے سے بڑھ کر تو نہیں فرمایا، انہی معنوں کے تابع فرمایا ہے۔ بس یہ بات لوگ بھول گئے، ان دونوں باتوں کو ملا نہیں سکے، اور یہ عقیدہ آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ پا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ کے متعلق جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں آپ کی مراد جسمانی نزول ہے۔ یہاں تک ان کی ٹھوکر کی وجہ جائز ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ درمیان میں خیالات میں ایک قسم کی کہ الجھاؤ پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ان کو کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم پر پہلے غور کر کے اور احادیث پر غور کر کے اس مضمون کی آیات اور احادیث کو نکالتے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، قرآن کریم نے کہا ہوتا کہ وہ مرے نہیں ہیں، اس لیے میں جب نزول کہوں گا تو جسمانی نزول مراد ہے۔ اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نزول کا لفظ فرماتے ہیں تو روحانی معنوں میں فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں جو رفتہ رفتہ غلطیوں کا موجب بن گئیں، اور اس زمانے کے علماء میں جب یہ باتیں عام تھیں، اس زمانے میں بعض علماء کا اس شان کے ساتھ
ان معنی کے مخالف معنی بیان کرنا، یہ ان کی عظمت کو بھی بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے حقیقتاً یہ بات سمجھی تھی، ورنہ ان کو جرأت نہ ہوتی کہ عامت الناس اور عام علماء کے مقابل پر کھڑے ہو کر اس شان سے للکارتے کہ تم غلط سمجھ رہے ہیں۔ اب واضح ہوگی بات؟ جی بالکل، شکریہ۔ آئیے اب رشید صاحب حیات صاحب بیچارے شاید اگلی اتوار پہ بات جا پڑے۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور سوال یہ ہے کہ اگر انسان توبہ نصوح کرنے کے بعد گناہ کر بیٹھے تو کیا پھر توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ توبہ نصوح کیا ہوتی ہے؟ پکی توبہ۔ تو اس کے بعد گناہ کیسے کر بیٹھے گا؟ جی پھر گناہ ہو جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ توبہ نصوح کے بعد گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توبہ نصوح وہ توبہ ہوگی کہ مرتے وقت تک پھر دوبارہ گناہ کا خیال دل میں نہ آئے، تب اس کو توبہ نصوح کہا جائے گا، ورنہ توبہ 1000 توبے ہوتی ہیں۔ عام دنیا میں توبہ کرتے بھی ہیں لوگ اور ٹوٹتی بھی ہیں توبہ۔ جی وہ آپ نے شعر نہیں سنا ہوا، جام میں توبہ شکن، جام میں توبہ شکن، جس کا جام میں توبہ شکن ہے اس کو توبہ نصوح کی توفیق نہیں ملتی۔ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، لیکن میری توبہ ایسی پکی ہے جس کو آپ توبہ نصوح سمجھ رہے ہیں کہ وہ خالی کر کے جام توڑی جاتی ہے۔ سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، اس کو آپ توبہ نصوح کہہ رہے ہیں؟ ابھی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آگے سمجھ آگے تو پھر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ آئیے بشیر حیات صاحب، جزاک اللہ، آپ نے ان کو اچھا وقت دے دیا۔ پڑھنا ہے سوال۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس میں یہ حدیث کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا، غیر احمدی اصحاب کہتے ہیں کہ چونکہ نبوت بند ہو گئی ہے اس لیے ابراہیم کو زندہ نہیں رکھا گیا۔ اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں، اس کا جواب دے چکا ہوں۔ دوبارہ دے دیں۔ جہلا کا خیال ہے کیا؟ اگر آپ کو میرے جواب کی خبر نہ پہنچی ہو تو آپ دوبارہ درس کو سنیں، اس حصے کو، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ لیکن جلدی سے ایک اور سوال کر لیں، ابھی وقت ہے۔ اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں۔ اچھا بس ٹھیک ہے پھر۔ اگلا سوال۔ اگلا سوال درس کے بارے میں نہیں ہے لیکن ہے ضرور سوال۔ آپ کو حق ہے جو مرضی کہیں۔ مسٹر ایس عبد الحسن علی ندوی اپنی کتاب قادیانیزم اے کریٹیکل اسٹڈی صفحہ 102 میں لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اسلام کے نظام میں، جبکہ مرزا صاحب کے ساتھیوں کو وہی درجہ دیا جاتا ہے جو کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رکھتے ہیں۔ حضور اس بارے میں فرماویں کہ کیوں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی وہی درجہ رکھتے ہیں جو کہ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ایک تو درجے کا لفظ ان معنوں میں غلط ہے، کیونکہ درجہ تو صحابہ میں بھی فرق ہے، صحابہ کی کیٹیگری میں داخل ہے۔ یہ سوال ہونا چاہیے، کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ گزشتہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیٹیگری میں داخل ہیں؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کریمہ میں یہ مضمون بیان ہو چکا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث سے اس کی تشریح میں بار بار کر چکا ہوں کہ قرآن اور رسول اللہ کے علم کے مطابق، قرآن کے بیان اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اس علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آنے والا ایک ایسا بھی ہوگا
जिसके मानने वाले रसूल सल्लम के असहाब से मिला दिए जाएंगे, वो मिलना अमूमी कैटेगरी का मिलना है, ना कि हम मर्तबा होना। हम मर्तबा इन मानों में कि हज़रत अबू बकर का एक मर्तबा है, ये कहना कि ज़रूर अबू बकर के मर्तबा के बराबर मर्तबा मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं, ये धौंस है। अबू बकर की तरह एक मर्तबा मिलेगा, ये दुरुस्त है। बस ये जवाब मैं बारहा दे चुका हूँ और तफसील से दे चुका हूँ। उम्मीद है आपके लिए तशफ़ी का मूजिब बन जाएगा कि नहीं? नहीं, शक्ल से नहीं लग रहा। ठीक है हजूर, हैं? ठीक है, गुजारा हो जाएगा, हैं? यही कहना चाहते हैं ना आप जी। कि कि आपका गुजारा हो जाएगा। आपका गुजारा भी बहुत बड़ी चीज़ है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।